السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، فاتحہ کریشن کے سامعین و ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب مزاحیہ اور علمی قصہ بیان کروں گا۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک قاضی کا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا کہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے انہیں دھر لیا۔ چور نے کہا، جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجئے ورنہ میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، میں عالم ہوں اور دین میں اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ میں قاضی بھی ہوں، لہٰذا مجھ پر رحم کرو۔ چور نے کہا، الحمدللہ، ایسا شخص جو بیچارہ فقیر نادار ہو اور اپنا نقصان پورا نہ کر سکے، بجائے اس کے کہ آج ایک ایسے شخص کو اللہ نے میرے قابو میں دیا ہے کہ اگر اس کو میں لوٹ بھی لوں تو شہر واپس جا کر اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ قاضی نے کہا، خدا کے بندے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، پس جس نے میرے طریقہ چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی تو اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ چور نے کہا، میری جان، یہ حدیث مرسل ہے جو شوافے کے ہاں حجت نہیں ہے، اور بالفرض اس حدیث کو درست مان بھی لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل کلاش ہو، فاقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہوں، ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو؟ ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے آپ کا مال بالکل پاک اور حلال ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں کھانا حلال ہوتا، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے دوسرے کا مال حلال ہے، اور اللہ کی قسم میں اسی حالت سے گزر رہا ہوں، لہٰذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو۔ قاضی نے کہا، اچھا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو، میرے غلام و خادم نے آج جو اناج بیچا ہوگا اس کا مال میں ان سے لے کر واپس آ کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چور نے کہا، ہرگز نہیں، ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ قاضی نے کہا، میں آپ کو قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا۔ چور نے کہا، مجھے حدیث بیان کی۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، اور مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لہٰذا فضول بات سے پرہیز کریں اور جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کر دیں۔ قاضی اس پر لاجواب ہو گیا اور اپنی سواری، مال، کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیا۔ چور نے کہا، شلوار بھی اتار کر دیں۔ اللہ اکبر! قاضی نے کہا، اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں ہے، نیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے۔ چور نے کہا، آپ اس کا غم نہ کریں، کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے کہ حضرت مالک نے ہمیں حدیث بیان فرمائی کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو، تو حضرت امام مالک بھی ننگے کی نماز کے جواز کے قائل ہیں، مگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ متفرق پڑھیں گے، اور اتنی دور دور پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کی سطر پر نظر نہ پڑے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور سطر پر نظر پڑنے والی جو روایت آپ نے سنائی، اول تو وہ درست نہیں، اگر مان بھی لیں تو وہ حدیث اس پر معمول ہے کہ کسی کے سطر کو شہوت یعنی لذت کی نگاہ سے دیکھا جائے،
اور اس حالت میں آپ ایسی حالت میں نہیں، اور آپ تو کسی صورت میں بھی گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ آپ مجبوری کی حالت میں ہیں، بے خود بے پردہ نہیں ہو رہے، بلکہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، لہٰذا فضول گفتگو مت کریں اور جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ قاضی نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم، قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے تھا، ہم تو بس جھگ مار رہے ہیں، جو کچھ تجھے چاہیے لے کر پکڑ لے جا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے قاضی صاحب نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور چور سب کچھ لے کر فرار ہو گیا۔ عزیز دوستو، یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دور میں چور بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن آج ڈگریاں لے کر سڑکوں پر چلنے والے اور دفتروں میں بیٹھنے والے سب ایک جیسے، عمل نہیں، شعور نہیں۔ پہلے دور کے چور بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ رب ذوالجلال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت کرنے، اسے سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔